وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 15۔ آج کے سبق کا ایک موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ اس تمام کائنات کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ لہ دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال۔ اسی کے لیے حق یعنی توحید کی دعوت ہے، اور وہ کافر لوگ جو اس کے سوا معبودان باطلہ یعنی بتوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ انہیں کسی چیز کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ ان کی مثال تو صرف اس شخص جیسی ہے جو اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلائے بیٹھا ہو کہ پانی خود اس کے منہ تک پہنچ جائے، اور یوں تو وہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں۔ اور اسی طرح کافروں کا بتوں کی عبادت اور ان سے دعا کرنا گمراہی میں بھٹکنے کے سوا کچھ نہیں۔ سورہ رعد ہے سامعین اکرام۔ سب سے پہلے اس میں آیت سجدہ پڑھی جائے گی، تو آیت سجدہ جب بھی پڑھی جاتی ہے تو سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے، تو جب بھی آپ فارغ ہو جائیں اس درس کے بعد تو آپ فوراً سجدہ تلاوت کر لیں۔ اللہ لفظی ترجمہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اور اللہ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہے من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، طوعا و کرہا، خوشی یا ناخوشی سے، اور وظلالہم، اور ان کا سایہ بھی بالغدو والآصال، صبح اور شام اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ سامعین کرام، اہم آیت ہے، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ اصل میں بات پتہ ہے کیا، جو انسان کی دنیا میں آنے کا مقصد ہے وہ تو اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مقصد حیات ہے، یہ بات یاد رکھیں سامعین کرام۔ اکثر ہم اس مقصد کے انتخاب میں غلطی کر لیتے ہیں اور پھر ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں
اور پھر بہت سی ناکامیوں اور نقصان کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ ایک بات یاد رکھیں، دنیا میں جو نقصان ہے، ایک تو یہ ہے کہ سب سے بڑا نقصان جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، کیونکہ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، اللہ تعالیٰ بندوں کے انکار، یعنی انکار کا کیا مطلب کہ آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائیں، اس پہ اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے انکار، اس کا مطلب سامعین اکرام ذہن نشین کر لیں، عام طور پہ اس کا مطلب محدود لیا جاتا ہے۔ ربوبیت میں ایک تو وہ پرورش بھی شامل ہے، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں یا اسباب و ذرائع اس نے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، وہ بھی اس کی ربوبیت ہے، اور رب میں بندگی بھی شامل ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے ذریعے ہی انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے، یہ وہ واحد ذریعہ ہے سامعین اکرام، بندگی رب۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کا معاشرہ جو ہے اندھیرے چھائے ہوئے ہیں، ہر چیز میں اندھیرا ہے۔ جو ہم کہتے ہیں نا عام طور پہ تصوف، ویسے تو اور لوگ تو یعنی مانتے یا نہیں مانتے، لیکن تصوف خاص طور پہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت کو مقصد مانتا ہے۔ سب لوگ مانتے ہیں، اس میں کوئی مجھے نہیں ہے۔ یہ مشرکین مکہ بھی قائل تھے اس بات کے کہ رب کا تقرب حاصل کرنا ہی مقصد حیات ہے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، مشرکین کہتے تھے کہ ہم یہ جو ہمارے معبود ہیں، ان کی ہم اگر عبادت کرتے ہیں تو اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے نزدیک کر دیں، الا لیقربونا۔ تو تقرب الہی سامعین اکرام، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اجماع امت ہے کہ تقرب الہی واحد مقصد حیات ہے، یعنی اللہ مقصد حیات ہے بنیادی طور پہ۔ پھر ذرائع ہیں، اسباب ہیں، تو اس میں واحد ذریعہ جو ہے سامعین اکرام بندگی رب ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ اور میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ہمارے جو برائے نام تصوف رہ گیا ہے، اس میں بھی گمراہیاں پھیل گئی ہیں، گمراہیاں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، گمراہیاں پھیل گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے علاوہ اور طریقے لوگوں نے معلوم کر لیے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ کیا کیا نہیں ہوتا آستانوں پہ، پیرخانوں میں، یا اور بعض تو یہ ہے کہ چنڈو خانے جو ہیں وہ آستانے بن چکے ہیں، یہ تو مجھے بھی معلوم ہے، بعض آستانے ایسے ہیں وہ چنڈو خانے ہیں، سگریٹ پیے جاتے ہیں اور چرس کے کش اڑائے جاتے ہیں، اور اس میں تقرب، یعنی اس میں لوگ تقرب کو تلاش کرتے ہیں۔ بہت زیادہ گمراہی پھیل چکی ہے سامعین اکرام، اور بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دوست نہیں ہوتا ہر ہاتھ ملانے والا، ہر بیعت کرنے والا جو شخصیت ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وصال سے آپ کو آشنا کر دے، بلکہ بہت زیادہ امکان ہے کہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور لے جائے، یعنی بندگی رب سے دور لے جائے۔ اور ایسے پیران کرام بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہاں پیر صاحب جو ہیں وہ نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان کا وقت ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی تم لوگ جا کے نماز پڑھ لو، ہم تو یہیں اپنے رب سے۔ تو یہ ایسی گمراہیاں پھیل چکی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ سامعین اکرام، آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا یہ مزارات میں کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا نہیں ہو رہا، اور ایک عجیب عالم بدتمیزی ہے، اگر میں یہ کہوں، بعض مزارات پہ عالم ایک بدتمیزی ہے۔ تو یعنی اللہ کی بندگی اصل چیز ہے،
اور آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے ہٹ کے اگر کوئی راستہ اختیار کرتے ہیں تو وہ گمراہی ہے۔ حق ایک ہے، ماذا بعد الحق الا الضلال، اور حق کے بعد تو صرف گمراہی رہ جاتی ہے سامنے کرام۔ تو بہرحال یہ تو ساری ہمارے معاشرے پہ ایک میں لفظ کہتا ہوں اختصار کے ساتھ کہ آج کا دور جو ہے وہ دور جاہلیت ہے۔ یہ تاریکیاں ہیں معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، لوگوں کو علم نہیں ہے کہ حقیقی دین کیا ہے، اپنی حقیقت کا علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے، اور اس کا کوئی احساس ہی نہیں ہے رب کے تقرب تو یعنی ایک طرف، لیکن رب کی رضا اور ناراضگی اس کا کوئی احساس ہی نہیں ہے سامعین کرام۔ تو یہ کیا مطلب ہو رہا ہے؟ بہرحال آتے ہیں اپنے سورت کے مضمون کی طرف۔ سورہ رعد آپ کو معلوم ہے کہ مکی دور کی سورت ہے، درمیانہ عرصہ ہے نبوت کا، اور اس کا نزول ہو رہا ہے۔ مخاطبین جو ہیں اس کے اکثر مشرکین ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ مکی صورتوں میں عام طور پہ بنیادی جو توحید، رسالت، آخرت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اسی طرح اس صورت میں بھی والذی انزل الیک من ربک الحق، لوگ شک میں تھے، ایک تو اس تعلیم کے بارے میں، اور پھر جو دعوت تھی اس کے بارے میں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور پھر روز آخرت اور دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں شک میں مبتلا تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس صورت میں آپ نے دیکھا کہ مختلف دلائل کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو یہ اوروں کی طرف جو تم نے لو لگائی ہوئی ہے تو یہ فضول ہے اور یہ باطل ہے۔ آج جو سبق کا شروع ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمینوں میں، طعن و کرہا، خوشی یا ناخوشی سے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں آیت کی روح کے مطابق اس کو سمجھا جائے تو وہ بہتر ہوتا ہے۔ مضمون چلا آ رہا ہے توحید کا، مشرکین نے معبودان باطل گھڑ رکھے تھے، اور ظلم کی انتہا تو یہ تھی کہ 360 اور بتوں کے علاوہ 360 بت جو تھے انہوں نے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے۔ اور ہمارا حال بھی کچھ مختلف نہیں ہے سامعین کرام۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ جو ہمارا قلب ہے یہ تو اللہ کا عرش ہے، اور اس کی عظمت جو ہے، اگر یہ یعنی اس کی صلاحیت و عظمت جو ہے وہ تو خانہ کعبہ مٹی کے گھر سے زیادہ ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کعبے کو مخاطب کر کے کہ اے کعبے آپ مجھے بہت زیادہ عزیز ہو، میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی بنائے ہوئے گھر ہو، اللہ تعالیٰ کے گھر ہو، لیکن اللہ کی قسم ایک مومن کے دل کے برابر نہیں ہو، مومن کے دل کے برابر نہیں ہو۔ تمہاری عظمت جو ہے مومن کے دل کے برابر نہیں ہے، مومن کا دل زیادہ وہ ہے، وہ تو کعبہ بن گاہ خلیل آزر است۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھے، وہ یہ ہے کہ بدل شمع حرم داری، بدل شمع حرم داری، حرم کی شمع تو تمہارے دل میں ہے، چرا سوئے حرم پوئی، حرم کیوں جا رہے ہو؟ چو یار اندر بغل داری، یار تو تمہاری بغل میں ہے، چسود از قطع منزل ہا، منزلیں کیوں طے کر رہے ہو؟ یہ مطلب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کعبے کا سفر نہ کیا جائے، وہ تو ظاہر کی ایک عبادت ہے، وہ لازمی ہے، جس پہ وہ استطاعت ہوتی ہے ان پہ وہ فرض ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے سامنے کرم۔
لیکن یہ شاعر جو ہے انسان کو اپنے دل کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ تمہارا دل، اپنا دل جو ہے یہ تو یعنی حرم کی شمع، بدل شمع حرم داری، حرم کی شمع تو تمہارے دل میں ہے۔ حرم کی شمع کون ہے؟ اللہ، اللہ کا گھر ہے نا، تو حرم کی شمع تو تمہارے دل میں ہے۔ بدل شمع حرم داری، چرا سوئے حرم پوئی، چیار اندر بغل داری، چسود از قطع منزل ہا۔ حرم کی شمع تو تمہارے دل میں ہے، حرم کا سفر کیوں کر رہے ہو؟ یار تو تمہارے بغل میں ہے، منزلیں کیوں طے کر رہے ہو؟ تو یہ ایک حقیقت ہے سامنے کا کہ جب یہ آئینہ دل صاف ہو جاتا ہے نا تو پھر اس میں نور الہی کا تجلی ہو جاتا ہے۔ نور تجلی میں رسد اے تور دل ست پارشو، اے مرغ بشکن قفس زی خاک داں آوارشو۔ نور تجلی، اللہ کے نور کی تجلی تمہارے دل پہ آ گئی، میں رسد آگے، اے تور دل، اے دل کے کوہ تور، صد پارشو، ٹکڑے ٹکڑے ہو جا۔ تور دکا، وجعلہ دکا ہوا تھا نا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، ریزہ ریزہ ہو جا۔ صد پارشو، اے مرغ بشکن قفس، اے جسم کے پرندے اس قفس کو چھوڑ دے، بشکن توڑ دے، زی خاک داں آوارشو۔ بہرحال یہ یعنی مومن کا جو دل ہے یہ عرش الہی ہے، قلب المؤمن عرش الرحمن۔ مومن کا دل جو ہے وہ رحمان کا عرش ہے، کیونکہ کعبہ بنگاہ خلیل آزر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ کعبہ جو ہے وہ تو ابراہیم، آزر کے بیٹے ابراہیم کا بنایا ہوا ہے، اور دل جو ہے وہ دل گزرگاہ جلیل اکبر است، وہ اللہ تعالیٰ کی نور کی گزرگاہ ہے۔ اور یہ بات سامعین کرام قرآن سے ثابت ہے، یہ بات نہیں ہے کہ یہ اشعار کی بات ہے، نہیں، حدیث کی میں نے آپ کو سنا دیا، قرآن کی سنیں کہ افمن جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ کیا وہ جس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا ہے، یمشی بہ فی الناس، اب یہ نور کہاں ہوتا ہے؟ یہ دل میں ہوتا ہے، اس کے ذریعے لوگوں میں پھرتا ہے، اس کی ہدایت کی روشنی میں، اس کی لائٹ کی روشنی میں۔ کیا وہ ہو سکتا ہے اس شخص کی طرف جو تاریکیوں میں ہے؟ کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ تو یہ قلب کی میں بات کر رہا تھا سامعین کرام، تو اس میں ایک حدیث بھی مجھے یاد آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ نور جو ہے وہ دل میں داخل ہو جاتا ہے تو دل کھل جاتا ہے، انفسخ کے الفاظ ہیں، کشادہ ہو جاتا ہے۔ تو اصحاب کرام نے پوچھا کہ حضور کہ اس کی علامات کیا ہیں؟ جب وہ نور الہی دل میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ کھل جاتا ہے تو اس کی علامات کیا ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اس کی علامت یہ ہے، التجافی من دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والتأہب للموت قبل الورود او کما قال۔ یہ جو وہ نور دل میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان وہ پھر دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے۔ یہاں میں یہ ضرور عرض کر دوں کہ ترک دنیا اسلام میں نہیں ہے سامعین کرام، صرف وہ دل کی محبتیں اس کی لذائذ دنیا سے منہ موڑ لیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا چلو بھائی انجوائے کرو، مزہ کرو، مزے اٹھاؤ،
مزے کرو، یہ مزے پھر وہ نہیں چاہتا۔ التجافی عن دار الغرور، دھوکے کے گھر سے احتراز کرتا ہے۔ والانابۃ الی دار الخلود، اور ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، انابت، اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام۔ یہ آتے ہیں اپنی آیت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو اے مشرکینو، تم نے تو اللہ کے سوا اور معبودان باطل بنائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تم نے رخ پھیر کے گمراہی کی طرف رخ کر لیا ہے، باطل معبودوں کی تم پرستش کر رہے ہو جن کے نہ اختیار میں کچھ ہے۔ ابھی ہم نے جو پچھلی آیت پڑھی تھی نا کہ وہ تمہاری بات تو نہیں سن سکتے، لا یستجیبون لہم بشیء، کوئی بات کا جواب ہی نہیں دے سکتے۔ 1000 کلو سونا آپ رکھ دیں اور اس سے کہیں کہ بھئی تم میرا یہ کام کر دو، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو سونا آپ کی بات سنے گا؟ کوئی دعا کرے گا؟ کوئی مدد کرے گا آپ کی؟ نہیں، تو سن ہی نہیں سکتے، وہ تو پتھر ہیں، مٹی ہے تو مٹی کہیں گے نا، ہر چیز مٹی ہے سامعین کرام، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہیرا ہے، اس کی اصل بھی مٹی ہے، سونا چاندی ہماری خود ساری چیزیں، نباتات جمادات ساری چیزیں مٹی ہیں۔ تو ہر چیز مٹی ہے، تو مٹی سے کیا مانگنا؟ مٹی سے کیا مانگنا؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ متوجہ کرتا ہے کہ دیکھو وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، تم جن معبودوں کی تم پرستش کر رہے ہو وہ تو نری گمراہی ہے، وہ تو باطل ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ کیوں؟ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، ساری کائنات تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ یہاں سجدے سے مراد وہ روایتی سجدہ مراد نہیں ہے، ہم تو اکثر تھوڑا سا محدود ذہن رکھتے ہیں، محدود۔ سجدہ ریز اطاعت پذیر ہے، اطاعت گزار ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے ساری کائنات سجدہ ریز ہے، یعنی اطاعت گزار ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابع ہے۔ طوعا وکرہا، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ طوعا وکرہا، خوشی یا نہ خوشی، یہ اس میں اس کا کوئی وہ نہیں ہے اختیار۔ تو اس میں ایک مضمون سامعین کرام یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے، یعنی کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے سب کچھ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہے۔ دوسری جگہ للہ ما فی السماوات، للہ من فی السماوات، دوسری جگہ ہے جو کچھ بھی ہے آسمان و زمین میں اللہ کا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، نمبر ایک بات یہ۔ دوسری، تمام خزانے تو زمین اور آسمان کے جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، تو مالک کون ہوا؟ اللہ ہی ہوا۔ تو جو مالک حقیقی ہے اس کے سامنے سر جھکا دو، کیونکہ یہ ساری چیزیں تو اسی کی ہیں، تو اس سے لو لگاؤ اور اس سے مانگو، وہ تمہیں دے گا۔ ادعونی استجب لکم، مانگو مجھ سے میں تمہیں دوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری بندگی سے منہ موڑتے ہیں، تکبر کی راہ اختیار کرتے ہیں، جہنم میں وہ داخل ہوں گے۔ تو وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ کے مطیع ہے، فرما بردار ہے۔ اب دیکھیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ جب اللہ تعالیٰ کی مطیع ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ میں یہ مثالیں ہیں سمجھنے کے لیے ہیں، یعنی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ چاہتا ہے تو قانون بدل دیتا ہے، وہ حکم دیتا ہے
تو وہ ہوتا ہے جو عام طور پہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام آگ کے الاؤ، بڑا الاؤ روشن کیا گیا. اللہ نے حکم دے دیا کہ نہیں، یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ ابراہیم پہ. آگ ٹھنڈی ہوگی، مجال اس کی تو مجال نہیں تھی. رب کے حکم کے، وہ تو رب کے حکم کے تابع ہے جو کچھ بھی ہے. اب آگ بھی اسی آسمان و زمین کا حصہ ہے. آگ نے کہا ٹھیک ہے اللہ آپ کی جیسی مرضی، میں تو نہیں جلاؤں گی، میں کیوں جلاؤں گی، آپ نہیں چاہتے تو میں کیوں جلاؤں گی. صحیح سالم نکل آئے وہاں سے. چھری پھیر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، تیز چھری تیز کی کہ بیٹے کو تکلیف نہ ہو، ایک دم ذبح ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے چھری کو حکم دیا کہ بھئی تم نے کام نہیں کرنا، اسماعیل ذبح تو یہ کریں گے، تم نے کام نہیں کرنا. وہ پھیر رہے ہیں کام ہی نہیں کر رہے. سجدہ ریز ہے من فی السماوات والارض، اللہ کے حکم کے تابع جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. طوعا و کرہا، خوشی یا نہ خوشی، اس میں ان کا یہ ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ دیکھیں آپ مثال کے طور پہ آپ کی ایک چیز ہے، بس آپ اس کے مالک ہیں، جس طرح آپ استعمال کریں اس کو استعمال کرنا یہ آپ کا حق ہے. دوسرا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کا یعنی یہ تو آسمان اور زمین اور اس کا جو سایہ ہے. اب سایہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو تعلق رکھتی ہے اپنی یعنی ظاہر کے ساتھ، یعنی اس کا سایہ بھی وَظِلَالُهُمْ، اس کا سایہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے. یعنی سایہ کی اپنی کوئی وہ حیثیت نہیں ہوتی سامعین کرام، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ دیکھو ان کا سایہ بھی وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ والا، صبح و شام، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مطیع ہے. ظلال یعنی یہاں جملہ استعمال ہوا ہے، ظلال مطلب ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کا حقیقی کوئی اپنا وجود نہیں ہوتا، لیکن وہ ظلالہم ان کا سایہ بھی، یعنی جو باریک سے باریک چیز، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مطیع ہے اور اللہ تعالیٰ کی سجدہ ریز ہے اس کے سامنے صبح اور شام. سامعین کرام میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْحًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. ترجمہ سنا دیجیے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، طوعا و کرہا، خوشی یا ناخوشی سے. وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کا سایہ بھی صبح و شام اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے. سامعین کرام اب اس آیت کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. To God prostrates everyone in the heavens and the earth, willingly or unwillingly, as do their shadows, in the morning and in the evening. سامعین کرام
اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔